فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ فرش والے زمین والے، شوکت رعب و دبدبہ، علو رفعت و بلندی، خسروا عظمت و شوکت، یہاں یہی مراد ہے۔ خسرو ایک بادشاہ کا نام بھی ہے۔ اگر یہاں بادشاہ مراد لیں تو معنی یہ ہوگا کہ اے خدا کی خدائی کے بادشاہ۔ عرش بمعنی تخت، چھت، لیکن یہاں وہ عرش اعظم مراد ہے جو تمام آسمان اور بہشت اور کرسی، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے۔ پھریرا اردو لفظ ہے بمعنی جھنڈا اور علم، یعنی اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان و عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی عظمت کے جھنڈے عرش اعظم پر لہرا رہے ہیں۔ زمین والے آپ کی شان و شوکت کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے، کاش وہ آپ کی بلند ترین شان و عظمت سے باخبر ہوتے جو عرش بلکہ لامکاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور ہم نے پہلے بتایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا ذکر اے محبوب اتنا بلند کیا گیا کہ جب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر آسمانوں پر بھی، اللہ کا ذکر زمین پر بھی، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ رب تعالیٰ کا ذکر زمینوں میں بھی ہوتا ہے اور آسمانوں میں بھی، فرش پر بھی اور عرش پر بھی، تو لازمی طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک بھی فرش و عرش پر ہوتا ہے، بلکہ جنت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا بول بالا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے درختوں کے ہر پتے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ یہ تو مختصر سی وہ بات ہوئی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی اور رفعت بیان فرمائی۔ ہم نے اس بات کی جھلکیاں تو دیکھ لی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بہت بلند ہے۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ امام نے فرمایا خسروا عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا، یعنی آپ کے شان و شوکت کے جھنڈے عرش اعظم پر لہرا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ ظہور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس طرح ایک جھنڈا کعبہ معظمہ پر اور ایک بیت المقدس پر اور ایک زمین و آسمان کے درمیان نصب فرمایا،
اسی طرح بحکم الہی آسمانوں کے اوپر بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں بالکل کعبہ جیسی ایک عمارت ہے، ایک جھنڈا اس عمارت پر بھی لہرایا۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آپ کو سربلندی بلکہ کائنات کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ آپ یقیناً شہنشاہ کونین، نبی آخر الزماں، رحمت کون و مکان، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو اسی حیثیت سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ ہاں، بعض ایمان سے محروم جن اور انسان آپ کو اس حیثیت سے نہیں جانتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفر الجن والانس، یعنی چند بے ایمان جن اور آدمی کے سوا ہر چیز مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف شان و شوکت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ عرش پر لہرا رہے ہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے حضور سرور کائنات سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 18,000 عالم کی سلطنت و حکومت کی طرف اشارہ فرمایا، جس سلطنت کا مرکزی مقام عرش اعظم ہے، اور اس پر آپ کے علم اور جھنڈا لہرانے کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ زمین و آسمان میں خوشخبری سنائی گئی، کس بات کی؟ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حاملہ ہونے کی۔ اور جب یہ خبر سنے تو قریش کے چوپائے عربی زبان میں بڑی فصاحت کے ساتھ بول اٹھے، اور اوندھے ہو گئے بادشاہوں کے تخت، اور گر پڑے منہ کے بل بت، اور بشارت دی گئی مشرق اور مغرب کے وحشی جانوروں کو، چرند پرند کو اور دریائی جانوروں کو، اور بشارت دی جنات نے آپ کے زمانے کی پیدائش کے قریب ہونے کی، اور سست ہو گئی کہانیت اور مٹ گیا جوگیوں کا جوگی پنا۔ اور آپ کی والدہ کو خواب میں خوشخبری دی گئی کہ کوئی کہتا ہے تیرے پیٹ میں سردار عالم جو ساری خلقت سے بہتر ہے پیدا ہونے والا ہے، تو ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، اس لیے کہ انجام نیک ہے۔ پھر حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک علم سبز محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر دنیا میں جاؤ، اور اس علم کو کعبے کی چھت پر کھڑا کرو، اور آواز کرو، پکارو کہ آج کی رات نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشرف ہونے والی ہے، اور اہل زمین خوش ہو اور فخر کرو کہ دونوں جہاں کے سردار حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ خوش قسمتی اس امت کی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیغمبر پائے، اور زہ تقدیر اس شخص کی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اور اتنی بہاریں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امام نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا۔